دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، آج اس نعمت کا ذکر کروں گا۔ دنیا میں ہر انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کا ذکر کروں گا۔ دنیا میں کبھی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ہو، چاہے وہ کسی ذات کا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، ایک دوسروں کے ساتھ جڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، آج اس نعمت کا ذکر کروں گا۔ دنیا میں ہر انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کا ذکر کروں گا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ دعا کی جو فضیلت ہے، دعا کی جو نعمت ہے، وہ دنیا میں ہر چیز سے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا جڑ ہے، عبادت کا لب و لباب ہے، عبادت کا جوہر ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعا ہر انسان کرتا ہے، اور دعا کے اندر، دعا کے لیے دنیا میں کبھی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ہو، چاہے وہ کسی ذات کا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، ہر انسان دعا کے لیے ایک دوسروں کے ساتھ جڑتا ہے۔ بڑے سے بڑے عالم جو ہے وہ ایک نارمل، ایک عام آدمی سے بھی کہتا ہے، بھائی میرے حق میں دعا کرنا۔ چاہے وہ کتنے بڑے آدمی ہو، ایک چھوٹا بچے سے بھی کہتا ہے، یار تم معصوم ہو، تم میرے لیے دعا کرنا۔ تو دعا کی جو فضیلت ہے وہ انسان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا آپ کبھی بھی مانگیے، ہاتھ اٹھا کے مانگے، آنکھ بند کر کے مانگے، آنکھ کھول کے مانگے، کھڑے ہو کے مانگے، بیٹھ کے مانگے، لیٹ کے مانگے، دعا کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے، اور دعا کی قبولیت کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دعا کے کچھ ادب ہے، دعا کرنے کا کچھ طریقہ ہے، کچھ تہذیب ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کسی بھی دعا کو کبھی بھی قبول کر سکتے ہیں، ان اللہ ما یشاء، وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، بن مانگے بھی وہ دعا قبول کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے جو خاص دعا کی جاتی ہے، اس کا جو ادب ہے، ان میں نمبر 1، جب ہم دعا مانگے تو عاجزی و انکساری ہونا چاہیے، ونمرتا ہونا چاہیے، ہیومیلٹی ہونی چاہیے، کہ اللہ کے دربار میں ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہاتھ آپ پھیلا کے دعا مانگو، ہاتھ جوڑ کے دعا مانگو، تو اس دعا میں عاجزی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو عاجزی، انکساری دکھنی چاہیے۔ دوسری چیز ہے ہمارے روح کا کنیکٹ ہونا، جو ہمارے آتما ہے اس کا کنیکٹ ہونا چاہیے اس دعا میں۔ اللہ رب العزت کے دربار میں جب دعا ہم مانگیں تو کنیکٹیوٹی جو ہے وہ روح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ روح کنیکٹ نہیں ہوگا تو دعا میں کنسنٹریشن نہیں پیدا ہوگا، دعا میں قبولیت کی چانسز کم ہوگی۔ تیسری چیز ہے اللہ رب العزت جو ہمارے پالنہار ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارے مالک ہے، دعا کے اندر اللہ کا تعریف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یا رب العالمین، تو دونوں جہان کا بادشاہ ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام زمین و آسمان وہ اللہ ہی کے لیے۔ یا رب العالمین، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قادر المطلق ہے، تو کن فیکن کے مالک ہے، تیرے بغیر اشارے کے ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اللہ کی تعریف جو ہے وہ دعاؤں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی راستہ بتایا، نبی کی سیرت سے ہمیں ہدایت ملی۔ تو جس دعا میں اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجا جائے اس دعا کی قبولیت کی چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پانچویں چیز ہے ہمارے جو بزرگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے
हक में दुआ करना, उनको अपने दुआ में शामिल करना। ये पांचों चीज को जब हम अपनी दुआओं में शामिल करके अपनी जरूरियत के लिए अल्लाह से जो भी कुछ मांगेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, या रब्बुल आलमीन तू हमें दुनिया में अच्छाई के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, दुनिया को हमारे लिए अच्छा बना दे और आखिरत को भी हमारे लिए अच्छा बना दे। ये पांचों चीज के बाद जब हम अपने हक में अपने लिए जो भी दुआ मांगेंगे तो दुआ की कबूल होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो हमें जब भी दुआ करनी हो कंसंट्रेशन होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए और अल्लाह के रसूल के नाम उस दुआ में अक्सर लिया जाना चाहिए। अल्लाह हमें और आपको दुआ की फजीलत को सही से समझ के दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।